اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ کل جو آپ کے سامنے ایک مسئلہ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ سے استدلالاً بیان کیا تھا کہ جو شخص دین متین کی خدمت نہیں کرتا یا دین متین کو قبول نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اس کی جگہ اور بندہ لاتا ہے۔ جو قوم یہ کام سر انجام نہیں دیتی، اللہ تبارک و تعالی ان کی جگہ اور قوم کو لاتا ہے۔ آج جو ہے کچھ اسی آیت مبارکہ سے ہی کچھ چیزیں بیان کی جائیں گی کہ ایسی نیکی، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی بندہ تھوڑا سا کام کر لے نیکی کا یا کوئی غلبہ دین کا کام کر لے، یہ 4 دن نماز ہی پڑھ لے، اس کے دل میں غرور آنا شروع ہو جاتا ہے، تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نیکی کو ضائع کرنے والی ہوتی ہیں۔ کس کو ضائع کرتی ہیں؟ نیکی کو ضائع کرتی ہیں۔ ہم لوگوں سے، علماء سے یہ تو پوچھتے ہیں جی یہ فرمائیں جی فلاں کام کا کتنا ثواب ہے، ہاں جی کون سا ایسا کام ہے جو ہمیں جنت کے قریب کرنے والا ہے۔ کبھی ہم یہ نہیں پوچھتے کہ ایسا کون سا کام ہے جس کی وجہ سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے، ہاں جی، کیونکہ نیکی کا کمانا جو ہے نا یہ بہت آسان ہے، نیکی کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ بندہ جو ہے اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ جسے قرآن کریم کی ایک آیت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، فرمایا کہ پھر ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے جنہوں نے نیکیاں کی تھی دنیا کے اندر، ہم ان کی نیکیوں کو، ان کے اعمال صالحہ کو قیامت والے دن ہم راکھ کا ڈھیر بنا دیں گے اور اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے، اس کو اڑتی ہوئی غبار بنا دیں گے، ہباء منثورا، وہ اڑ رہی ہوگی غبار، ہوں گی نیکیاں، ڈھیر ہوں گی نیکیوں کے، لیکن وہ غبار بن جائیں گے۔ ہاں جی، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، فرمایا کہ اور عاملہ، نیکی کرنے والے، عمل کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، اعمال صالحہ کرنے والے، ناصبہ، اور نیک اعمال بھی اتنے کرنے والے کہ نیکی میں اپنے آپ کو تھکانے والے۔ ناصبہ تھکانے والے کو کہتے ہیں کہ وہ بندہ نیکی کرنے والا جو اپنے آپ کو تھکا دے۔ بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا نماز پڑھ کے کبھی تھکے ہم؟ ہاں جی، صبح کی 4 رکعتیں پڑھی، کون سے تھکاوٹ ہوتی ہے؟ ظہر کی 12 رکعتیں پڑھ لی، کون سے تھکاوٹ ہوئی ہے؟ عصر کی 4 رکعتیں پڑھ لی یا 8 پڑھ لی، کون سے تھکاوٹ ہوتی ہے؟ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہاں جی، ہمارے گھر قریب ہے، مسجد قریب ہے، ہمارے نہ چلنے میں تھکاوٹ ہے، نہ نماز پڑھنے میں تھکاوٹ ہے، پھر تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فرما رہا ہے جن کو تھکاوٹ ہوئی ہے۔ عاملۃ ناصبہ، فرمایا کہ عمل کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، ناصبہ، اور فرمایا کہ تھکانے والے اپنے آپ کو، نیکیاں کر کر کے تھک جانے والے، ایسے لوگ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے میں تصلیٰ نارا حامیہ، میں یہ دہتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گا۔ نظر ہے مزید دیکھ لیں تو فویل للمصلین دیکھ لیں، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نیکیاں تو کی ہیں، نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کو بچانے کا کوئی طریقہ نہیں پوچھا کسی سے۔ جیسے قرآن کریم نے بیان کیا نیکی کے ضائع کرنے کا، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، فرمایا کہ تم جو صدقہ دیتے ہو نا، صدقہ دینے کے بعد جس کو دیا ہے اس کو احسان جتلا کر یا اس کو تکلیف دے کر تم اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو، اپنے صدقے کو باطل نہ کرو۔ ہاں جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر واضح ارشاد فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، میں تم اپنے اعمال باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ تو ہم نے، سچی بات ہے، مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا آج تک جی کون سا ایسا عمل ہے جو ہمارے اعمال کو باطل کر دیتا ہے۔
کون سی ایسی شے ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے؟ یہ نہیں پوچھتے ہم کسی سے۔ سوچے نا کبھی ذہن میں آیا کسی کے کہ یہ ہم کسی سے پوچھیں؟ آقا علیہ السلام کے صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود فرماتے ہیں آقا علیہ السلام سے لوگ جا کر پوچھتے تھے یا رسول اللہ کون سا ایسا عمل ہے جو جنت کے قریب کر دے؟ تو کہتے ہیں میں آقا علیہ السلام سے یہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ کون سا ایسا عمل ہے جو ہمیں جہنم میں گرا دے؟ وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس سے بچیں۔ لوگ اور چیزیں پوچھتے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور سے وہ چیزیں پوچھتا تھا جو ہمارے اعمال کو برباد کرنے والی ہیں، جو ہمیں فتنے میں مبتلا کرنے والی ہیں، جو جناب ہمارے اعمال کو ضائع کرنے والی اور ہمیں جہنم کے قریب کرنے والی اور ہمیں جنت سے دور کرنے والی، میں وہ چیزیں پوچھتا تھا آقا علیہ السلام سے۔ بتائیں نا، ہر ایک بندے کو پتہ بھائی جی نماز پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ بھائی کون سا ایسا کام ہے جو ہمارے اس ثواب کو ضائع کر دے گا، ہماری اس نیکی کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ نہیں سمجھ آ رہا؟ یعنی اعمال، وہ اعمال جو مبتل ہیں، باطل کرنے والے ہیں نیکی کو، وہ نہیں پوچھتے ہم کسی سے۔ صحیح سن رہے ہیں نا آپ؟ پوچھتے نہیں ہیں ہم کسی سے۔ جیسے ایک مثال میں نے ابھی قرآن کریم سے دی، 3 آیتیں میں نے بتائی، فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ تعالیٰ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ھباء منثورا، اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جانتے ہو فقیر کون ہے؟ ہاں جی، مسکین کون ہے، فقیر کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ آقا علیہ السلام ہے نا، فقیر وہ ہے جو بندہ قیامت والے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے قیامت والے دن، اور امید اس کو جنت جانے کی ہو۔ ہیں جی، تو قیامت والے دن جب اس کو جنت جانے کا ادھر اعلان ہو جائے خلاق کائنات کی طرف سے، اور ایک دم سے اس کی بیوی جناب سامنے کھڑی ہو جائے، اس کے بیٹے سامنے کھڑے ہو جائیں، اس کے بچیاں سامنے کھڑی ہو جائیں، اب یہ تو نیکیاں کرتا تھا، اس نے کبھی ہمیں نہیں کہا، ہاں یہ تو نماز پڑھنے کے لیے نکلتا تھا، ہمیں کبھی نہیں کہا اس نے کہ تم بھی نماز پڑھ لو، یہ تو گناہوں سے بچتا تھا اور ہمیں جناب یہ ٹی وی لگا کے دیتا تھا کہ آپ فلمیں دیکھتے رہو، خود نماز پڑھنے جاتا تھا، اس کی نیکیاں ایسی تھیں۔ ہمسائے کھڑے ہو جائیں گے اس نے ہمارا حق مارا ہے، حق کون سا مارا ہے بھائی؟ وہ کہا میں نے تو کسی کا حق نہیں مارا، بھائی اس نے حق مارا ہے، یہ خود تو نیکی کی راہ پہ چلتا تھا، اس نے کبھی ہمیں نہیں کہا، ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اس نے ہمیں کبھی نہیں کہا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ملا تو اپنی نبیڑ تینوں چور نال کی تینوں ہور نال کی، وہ بتائیں نا یہاں پہ پھر اگر چور کے ساتھ ہے ہی نہیں اور ہور کے ساتھ ہے ہی نہیں تو پھر یہاں پہ پکڑ کیوں ہو رہی ہے اس کی؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہاں ہر وہ بندہ جو کسی کو بھی نیکی کی دعوت دے دے اس کو ملا کہتے ہیں، اور یہ جو پورا مقولہ ہے کہ ملا تو اپنی نبیڑ تینوں چور نال کی تینوں ہور نال کی، یہ تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انبیاء ہیں ان کی آمد کے مقصد کا انکار ہے اس میں۔ اگر اپنی نبیڑنی تھی، اپنی ہی دیکھنی تھی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ اگر اپنی ہی نبیڑنی تھی رب نے قرآن کیوں بھیجا پھر؟ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں جو ہے نا وہ اس کے نام اعمال سے نکال کر کے، اس کے میزان سے نکال کر کے، اس کے جو مطالبہ کرنے والے ہوں گے نا ان کو دے دے گا، جن جن کو اس نے حق مارا ہوگا ان کو نیکیاں دے دے گا، اور پھر لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہیں گے جی ہمارا بھی بنتا ہے اس کی طرف، تو اس وقت جو ہے ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور یہ بندہ جو ہے یہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا، حضور فرماتے ہیں یہ گناہوں کے پہاڑ لے کر یہ جہنم جائے گا اور باقی لوگ جو ہیں وہ جنت چلے جائیں گے۔ اندازہ لگائیں۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے نا بالکل واضح طور پہ نشاندہی کر رہی ہے اس بات کی بھائی جی ایسے اعمال ہیں جو نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں مسجد کے اندر بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے نا وہ جنگل کو کھا جاتی ہے، گھاس کو کھا جاتی ہے۔ کیسے آگ جو ہے نا وہ جلاتی ہے، جنگل میں آگ لگ جائے تو کیسے ختم کر دیتی ہے ایک چیز کو، حضور فرماتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہے۔ ہم نے یہ تو بتایا ہے ایک بار مجلس میں آ کر کے سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، یہ نہیں بتایا کہ جناب درخت جو لگا کے گئے ہیں باہر جا کر کے گانے سننے سے، فلمیں دیکھنے سے، ڈرامے دیکھنے سے وہ درخت اکھڑ بھی جاتا ہے۔ کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ یعنی یہ بتاتے ہیں ہم کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کو اذیت دینے سے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ کیا حدیث پاک نہیں سنی آپ نے؟ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے
خود بخود غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکل نکل کے اس کے نامہ اعمال میں جانی شروع ہو جاتی ہیں جس کی غیبت ہو رہی ہے۔ تو اعمال تو ہیں ایسے بھی جو نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں، جو نیکیوں کو ختم کرنے والے ہیں، جو نیکیوں کو جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ پہلے پوچھتے نہیں ہیں ہم، نہ ہم پوچھتے ہیں، نہ کسی کو بتانے کی حاجت ہے۔ ایسی خشک باتیں کون بتائے بھلا؟ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ۔ تو اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ بھئی ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ اب ایسے اعمال جن کی وجہ سے نیکی برباد ہو، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ بندہ نیکی کرے، اور نیکی کرنے کے بعد یہ کسی دن میں اس کو تفصیلاً بیان کروں گا انشاءاللہ، بہت سارے مسائل مجھ پہ قرض ہیں، کہ ایسا عمل بندہ نیکی کرے اور وہ عمل ضائع ہو جائے، عمل اکارت جائے۔ وہ یہ بھی ہے کہ نیکی کر کے بندہ جو ہے اس کے اندر غرور آ جائے، نیکی کرے اور تکبر آ جائے۔ بتائیں نا، کل بھی ایک عالم صاحب جو ہے نا وہ میرے پاس تشریف فرما تھے، تو وہ کہنے لگے جی تزکیہ باطن کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یار آپ کس تزکیے کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی دل سے جو ہے نا وہ ساری باتیں نکل جائیں اور دین کی خدمت میں نے کہا آپ امام ہیں؟ کہنے لگے مدرسے میں پڑھاتے ہیں؟ کہنے لگا پڑھاتا ہوں۔ خطیب بھی ہیں؟ کہتے ہیں ہوں۔ میں نے کہا یہ بتائیں لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بہت کرتے ہیں۔ تکلیف دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر بھی آپ مصلی پہ کھڑے ہیں، کبھی مصلی چھوڑنے کا خیال آیا ہے؟ کہنے لگا نہیں آیا۔ میں نے کہا وہی نمازی آپ کے جس کو آپ یہ کہہ دیں یار پچھلے صف سے اگلی صف میں آ جائیں، اکھڑ پڑتے نہیں اکھڑتے، نماز سے بھاگ جاتے نہیں بھاگتے، کسی کو صرف اتنا کہہ دیں یار آپ نے بازو اوپر چڑھایا ہوا بازو کو نیچے کر لیں، ہیں آپ اس کو صرف اتنا کہہ دیں سر پہ ٹوپی پہن لے، اکھڑ جائے گا، وہ بھاگے گا نماز سے، مسجد سے بھاگ جائے گا۔ ہوتا ہے ایسا؟ کہتے ہیں ہوتا ہے ایسا۔ میں نے کہا ہمارے ساتھ تو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا بتائیں وہ نمازی آپ کو جو نماز پڑھنے آیا ہے، صرف آپ نے اس کو شرعی مسئلہ بتایا ہے، وہ بھاگ گیا نماز سے، نماز پڑھنے سے بھاگ گیا، ناراض ہو گیا، سب کے سامنے بڑبڑاتا ہوا نکلے گا، سب چیر کے نکل کے بھاگ جائے گا۔ اور میں نے کہا آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی عزت زیادہ ہے یا اس کی زیادہ ہے؟ اس کو آپ نے شرعی مسئلہ بتایا، وہ ناراض ہو کے بھاگ گیا۔ آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، ناجائز آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ناجائز آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، ناجائز آپ کو اذیت دے رہے ہیں، گلی محلوں میں باتیں کریں گے آپ کے خلاف، آپ پھر بھی حضور کے مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اور تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ اور مجاہدہ کس چیز کو کہتے ہیں یار؟ بندہ مومن جو ہے وہ مصلی کے ساتھ وفا کرے، وہ لوگوں کی باتوں کو نہ دیکھے، ہیں جی، وہ لوگوں کی طرف سے ملنے والے وظیفے کو، کسی شے کو نہ دیکھے، وہ پھر بھی حضور کے مصلی پہ کھڑا ہوا ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ وفا کر رہا ہے۔ میں نے کہا وہ نمازی آپ کو جس کو آپ نے صرف اتنا کہا ہے، وہ غصے ہو گیا ہے، مسجد سب چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، نمازیوں کے سامنے نکلا ہے، ہیں جی، آپ کو اس پہ بھی تکلیف ہوئی ہے، آپ پھر بھی مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ بتائیں اس کی عزت اتنی تھی کہ شرعی مسئلہ سن کے بھاگ گیا ہے، آپ تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہوئے تھے، آپ نائب بن کے آقا علیہ السلام کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو گالیاں بھی دیں، آپ کو تکلیفیں بھی دیں، پھر بھی آپ کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا اور تزکیہ کس چیز کو کہتے ہیں یار؟ ہیں کہ لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا آپ پر، آپ پھر بھی کام کیے جا رہے ہیں، استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا یہی تزکیہ بھائی جی۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ سے یہ سوال ہوا، الملفوظ میں یہ عبارت موجود ہے، آپ سے یہ سوال ہوا کہ حضرت ارشاد فرمائیں کہ مدرسین جو ہیں، ائمہ حضرات جو ہیں، علماء جو ہیں، یہ مجاہدہ کیسے کریں؟ ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ رحمہ اللہ نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا وہ منہج جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ لوگ تکلیفیں دیں، اذیتیں دیں، پھر بھی غلبہ دین کا کام کرتے رہیں۔ فرماتے ہیں ان کے لیے مجاہدہ یہی ہے، بس ان کے لیے مجاہدہ یہی ہے، پڑھنا پڑھانا، تعلیم و تعلم، تفہیم افہام، یہی مجاہدہ ہے ان کے لیے بھائی۔ تو ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا۔ تو دیکھیں نا ذرا کیسے تزکیہ ہوا ہے۔ نیکی پچھلا بھی کر رہا ہے، نیکی اگلا بھی کر رہا ہے، اگلا صرف نماز پڑھ رہا ہے، پچھلا پڑھ رہا ہے، اگلا پڑھا رہا ہے۔ ہاں جی، ظاہری بات ہے، اگلا پڑھے گا خود، اس کو اپنی نماز کا ثواب ملے گا، پچھلا پڑھے گا خود، اس کو اپنی نماز کا ثواب ملے گا۔ امام جو پڑھا رہا ہے اس کو سب کی نماز کا ثواب ملے گا۔ نہیں سمجھ آیا؟ یعنی دوسرے آسان لفظوں میں سمجھاؤں، پچھلا بندہ جو ہے نماز میں کھڑا ہو گیا، اس کا نماز میں رب کے ساتھ تعلق جڑ گیا، رب کے ساتھ تعلق جڑنے کا ایک بندے کا جڑا اس کا،
اس کو اپنے تعلق کے رب کے ساتھ جڑنے سے، اپنی نسبت کے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہونے کا اجر ملے گا۔ اور امام جو ہے اس نے 60 بندوں کا، 100 بندوں کا تعلق ایک دم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ جوڑ دیا، اس کو 100 بندوں کا اجر ملے گا۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو معزز تو پھر امام ہوا، زیادہ عظمت تو پھر امام کی ہوئی۔ تو پھر وہ چھوٹا جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، بڑا جو ہے اتنا مقام پا کے بھی وہ پھر بھی نہیں بھاگ رہا، لوگوں کی باتیں سن کے پھر بھی کھڑا ہوا ہے، مصلی کے ساتھ وفا کر رہا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس تک باتیں پہنچتی بھی ہیں کہ جناب ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں لوگ، مولوی تو جناب مولوی کی دوڑ مسجد تک ہیں، مولوی کی دوڑ مسجد تک، مولوی تو یہ، تو مولوی تو کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور باتیں پہنچتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ کھڑا ہوا تو امام فرماتے ہیں یہی تو مجاہدہ ہے بھائی، یہی مجاہدہ ہے، یہی تزکیہ قلب ہے، یہی تطہیر قلب ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہوگا بھلا بتائیں؟ تو یہ لوگوں کے اندر نیکی کر کے تکبر کا پیدا ہو جانا، غرور کا پیدا ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا تزکیہ نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے دل کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سمجھایا یار تو رب تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے اور عاجز بن کے رہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، میرے کریم فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے جھک جاتا ہے نا، میرا اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے، اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ تو نیکی تھوڑی سی کی، نماز پڑھی، تکبر اتنا آ گیا کہ امام کی بات ہی برداشت کو نہیں، اور امام جو ہے وہ امام بن کے بھی لوگوں کی باتیں برداشت کر رہا ہے۔ بتائیں تزکیہ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہی تو مجاہدے کی اصل ہے کہ بندہ جو ہے اپنے نفس کو مار دے، لوگ باتیں کرتے رہے پھر بھی دین کا کام کرتا رہے، ہے یا نہیں ایسا؟ تو اب وہ بات جو بندے کے نیکی کو برباد کر دے، یہ ان چیزوں میں سب سے اول چیز جو ہے نا وہ یہی ہے کہ نیکی کرے بندہ اور تکبر آ جائے اور غرور آ جائے بندے کے اندر۔ اس ضمن میں 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا، یہ مسند احمد میں حدیث پاک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، فرائض تو اپنی جگہ رہے، نوافل بھی کثرت کے ساتھ کرتی ہے۔ فرائض اپنی جگہ رہے، یعنی نماز کے فرائض ادا کر کے پھر نفل پڑھے گی، باقی جو عشر زکوٰۃ والے یہ والے مالی فرائض ہیں وہ ادا کر کے پھر نفلی صدقات ایسے بھی دیتی رہے گی، یعنی کہ نفلی کام بھی بہت زیادہ کرتی ہے، فرائض تو کرتی ہے، اس کے نفلی کاموں میں بھی کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمسایوں کو وہ تکلیف دیتی ہے، ہمسایوں کو اذیت دیتی ہے، ہیں جی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے نیکی چونکہ کرتی تھی، نیکی کر کے اس کے دل میں جو ہے نا وہ ایسی بات آ گئی کہ میں تو بھائی نیکی کرتی ہوں، ہیں تو اب یہ نیکی نہیں کر پاتے جس طرح میں کرتی ہوں، یعنی فرائض کے بعد نفل پڑھتی تھی، نفلی کام کرتی تھی، تو نفلی کام کی وجہ سے اس کے دل میں ایسی بات آ گئی جو ان کو نیچا اور حقیر سمجھنے لگی، حقیر سمجھ کے ان کو تان کرتی تھی۔ آج بھی آپ کئیوں کو دیکھ لیں، گھر میں کوئی خاتون ہو وہ نماز روزہ زیادہ کرنا شروع کر دے، تسبیح زیادہ پڑھنی شروع کر دے تو سب کو ذلیل سمجھنا شروع کر دیتی ہے، چاہے اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو، یہ بڑا خبیث ہے جی، پھرتا رہتا ہے، نمازیں پوری نہیں پڑھتا جی، ہے جی، چلو نمازیں پوری پڑھتا ہے، نفل نہیں پڑھتا جی، تلاوت مجھے تو دیکھو میں کیسے کر رہی ہوں، یا بندہ ہے وہ کرنے لگ گیا ہے تو وہ سب کو ذلیل سمجھنا شروع کر دے گا۔ تو بھئی یہ کون سی نیکی ہوئی آپ کی؟ ایسی نیکی، پتہ ہے بزرگ کیا فرماتے ہیں، وہ بات ہے تو بڑی مشکل لیکن کر دیتا ہوں۔ ایک بندہ وہ ہے جو نیکی کر کے تکبر میں مبتلا ہو گیا، تو تکبر آ گیا، نیکی کر کے رب کی بارگاہ سے دور ہو گیا۔ ایک بندہ وہ ہے جس نے گناہ کیا ہے، گناہ کے بعد اس کے دل میں عاجزی آ گئی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب ہو گیا ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں اس کی نیکی سے اس کا گناہ بہتر ہے جو رب کی بارگاہ کے قریب لے آیا ہے۔ اندازہ لگائیں گے نا؟ اس کی نیکی جو اس کو رب کی بارگاہ سے دور کر رہی ہے، اس کی نیکی سے اس کا گناہ اچھا ہوا پھر جو اس کو رب کے قریب تو کر گیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب تو آ گیا۔ سچی بات ہے، کئی نیکیوں کرنے والے ایسے متکبر دیکھے ہم نے، اتنے اکڑ خان نعوذ باللہ من ذالک، اور کئی گناہ گار ہیں لیکن عاجزی اتنی ہے، ڈر اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے دل میں ہیں، دین کے سامنے نہیں اکڑتے، دین کا حکم جو بھی بیان کیا جائے خاموشی کے ساتھ سنیں گے۔ ان سے جب کہا جائے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، گناہ کی وجہ سے سستی ضرور ہے، ہمیں عمل نہیں کر پاتے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے نا اس کا ادب تو ضروری ہے نا، ہیں۔
اب بتائیں، اب کئی لوگ بازار میں جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے اتنے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مقدسہ پڑے ہوں گے، گلی میں نہیں اٹھائیں گے۔ یہ تکبری تو ہے جو ان کو جھکنے نہیں دے رہا۔ اب میں اٹھوں نیچے جھکوں گا؟ اب یہ لیز کے پاپڑ کے جو آتے ہیں لفافے، ان کے اوپر حلال لکھا ہوتا ہے، اور حلال لکھا بھی قرآنی رسم الخط میں ہوتا ہے۔ بتائیں، حلال لکھا ہوتا ہے نہیں لکھا ہوتا؟ آپ ٹوتھ پیسٹ لے لیں، اس پہ بھی حلال لکھا ہوگا، نیچے گلی میں پڑے ہوں گے۔ قرآن پاک کا ایک لفظ ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ یہ لفظ ہے، یہ باہر پڑا ہوا ہے گلی میں۔ اور اس طرح یہ تو صرف میں نے یہ کہ حلال کا بتایا، باقی آپ منڈی میں چلے جائیں، اخبارات ہوں گے، ہر اخبار کے ماتھے پر قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھا ہوگا، بسم اللہ شریف کا ترجمہ لکھا ہوگا، باہر گلی میں پڑی ہوگی، نیچے پڑی ہوگی۔ مجال ہے کو اٹھا لے وہاں سے۔ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ہم اٹھائیں گے، ہمارا کام تھوڑی آ رہی ہے۔ تو بتائیں، جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیکھیں ایک طرف یہ ہے کہ یہ جناب اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے نہیں جھک رہے، اور دوسری طرف آپ نے سنا حضرت بشر رحمہ اللہ جو ہیں کہاں رہتے تھے؟ شراب کی بھٹی میں، وہیں پہ رہتے تھے، انہیں کے وہی دوست یار بیلی تھے۔ ایک بار جا رہے ہیں گلی کے اندر، بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے کاغذ پر، اور گلی میں کچڑ کے ساتھ لتھڑا ہوا ہے، وہاں سے اٹھاتے ہیں، اس کو آ کر کے صاف کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں، رکھتے ہوئے کہتے ہیں تو میرے رب سونے کا نام ہے، تیرا مقام یہ ہے۔ بیٹھے وہیں پہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بندہ بھیجا، میں کہ بشر، یہ بزرگ کہاں گئے ہیں؟ میں تو اب ان کے ساتھ کا نہیں رہا، اللہ نے آپ کو وہاں سے نکال کے ہمارے ساتھ لگا دیا ہے۔ بشر حافظ کون نہیں جانتا حضرت بشر رحمہ اللہ؟ جی گناہ تھا دل میں، محبت تھی گناہ کی، لیکن جو ہے وہ عاجزی ایسی ہے کہ رب تعالیٰ کے لیے جھکا لیا اپنے آپ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اٹھایا کہ ولیوں کا پھر امام بنا دیا ان کو۔ تو بھائی یہ چیز جو ہے نا، نیکی کر کے بندے کے اندر تکبر آ جائے تو تکبر رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے، کرتا یا نہیں کرتا؟ تو اس نیکی سے پھر وہ گناہ ہی بہتر ہے، جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے گناہ کے بعد جو ندامت ہوئی ہے، شرمندگی ہوئی ہے، بندے کو رب تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر گئی ہے، پھر مزید نیکیوں کا جو ہے اس کو شوق لگ گیا ہے، پھر تو یہی بہتر ہوا بھائی اس کے لیے۔ کون سی نیکی کی ہے اس نے جو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو گیا، مالک سے دور ہو گیا؟ کوئی بندہ جائے مزدوری کرنے کے لیے کہیں پہ، اور جس سے مزدوری لینی ہے اس کے سامنے اکڑ جائے، یا اس کے گھر والوں سے اکڑ جائے، ان کے سامنے اکڑنے لگے، تو بتائیں کیا پلے پڑے گا اس کے؟ کچھ بھی پلے پڑنے والا نہیں ہے، اس کے برباد ہو جائے گا، اس کی تو مزدوری گئی بھائی۔ اسی طرح کر کے یہ بھی بندہ جو ہے جو نیکی کرے، نیکی کرنے کے بعد رب کے بندوں کے سامنے اکڑنا شروع ہو جائے، بدماشیاں کرتا پھرے، ڈون بنا پھرے، نیکی برباد ہو گئی اس کی بھائی، کہاں نیکی بچے گی اس کی؟ اب اسی طرح کر کے یہ حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کر دی، اب دوسری حدیث پاک سنیں۔ یہ حدیث پاک بھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے 2 بھائی تھے، بنی اسرائیل میں 2 بھائی رہتے تھے، ایک بھائی جو ہے وہ نیکیوں میں مگن، ایک گناہوں میں مگن۔ نیکیاں کرنے والا جو ہے وہ گناہ کرنے والے کو کہتا، یار نیکیاں کر، گناہ کو ترک کر دے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ کرتے 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 ایک دن جو نیک بھائی تھا اس نے اسے کہا، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں فرمائے گا، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں فرمائے گا، اللہ نہیں بخشے گا تجھے، اور اللہ کی قسم تو جہنم جائے گا۔ یہ اس نے کہا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب دونوں فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ گار کو، اچھا اس نے پتہ کیا کہا تھا گناہ گار نے؟ اس نے کہا جا یار مجھے میرے معاملے کو میرے رب پہ چھوڑ دے، تو میرے معاملے کو میرے رب پہ چھوڑ دے، تو جا اپنا کام کر۔ یعنی کہ وہ نیکیاں کر کے ایسا تکبر کہ رب کی جنت پہ پابندیاں لگا رہا ہے، رب کی بخشش پہ پابندیاں لگا رہا ہے، اور وہ گناہ گار جو ہے وہ گناہ کر کے بھی رب کی بارگاہ سے امید لگائے بیٹھا ہے، گناہ کر کے بھی رب کی بارگاہ سے امید لگائے بیٹھا ہے۔ میرے آقا کے سامنے میں رب کی بارگاہ میں دونوں حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک کو فرمایا، میں تجھے کس نے کہا تھا میری نیکیوں پر، میری رحمت پر، میری بخشش پر، میری مغفرت پر، میری شان کریمی اور رحیمی پر تو پابندیاں لگائے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد، میں اسے جہنم جانے کا حکم ہوا۔ وہ جو گناہ گار تھا، گناہ کے بعد اس کے دل میں عاجزی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ جناب مجھے میرے رب پہ چھوڑ دو یار، نہ کہو مجھے کچھ بھی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے، میں اللہ تعالیٰ نے اسے جنت جانے کا حکم فرمایا۔ آخر اس نے اتنی بڑی بات کیوں کر دی؟ اتنی بڑی بات اس لیے کی اس نے کیونکہ اس کے دل کے اندر نیکیوں کی وجہ سے تکبر آ گیا تھا، نیکیوں کی وجہ سے غرور آ گیا تھا اس کے دل کے اندر۔ آج دیکھیں نا
ہم اپنے ارد گرد کو دیکھیں، اپنے مزاج کو دیکھیں، اپنی طبیعت کو دیکھیں، ہمارا حال کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں عاجزی آتی ہے، یہ تکبر آتا ہے، ہم باہر کو بندہ بیٹھا ہوا اس کو ہم ذلیل اور حقیر سمجھتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں بتائیں؟ اگر تو ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ ہم جناب نماز پڑھ کے کسی کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ذلیل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک بندہ مثال کے طور پر سنت موقدہ غیر موقدہ، سنت غیر موقدہ پڑھ رہا ہے، ایک نہیں پڑھ رہا، جو پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے ساتھ والے کو کہہ رہا ہے، دل میں سوچ رہا ہے بڑا ہی کمینہ یار، ٹائم تھا پڑھ لیتا ہیں، تو کون سی نماز ہوئی اس کی بھائی؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے گھروں میں نا ایک بہن کام کر رہی دوسری نہ کر رہی ہو، جو کام کر رہی ہے نا کبھی بھی اس کو کوئی نہ کرنے والی جو ہے نا کبھی بھی اس کو کوئی فرمائش نہ کرے، کوئی بات نہ پوچھے، اس سے لڑ پڑے گی، غصے سے بھری ہوگی، غصہ کیوں آ رہا ہے اس کو؟ میں کر رہی ہوں یہ نہیں کر رہی تھی، دماغ خراب ہے اس کا، اور وہ کہہ دے بھولے سے بہن یہ ہاں سے نہیں ہوا، اس نے فوراً جھاڑو مارنا اس کے سر میں، دماغ خراب ہے تیرا، چل خود خود کر دوں، کوئی بھی بات کرے گی نا وہ ایک دم سے اندر تپی ہوگی، وہ یہ سچی بات ہے، اندر سے تپی ہوگی۔ کوئی بندہ بھی کر رہا ہے کام، ایک نہیں کر رہا، تو اندر سے جناب وہ ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہوگا، ساتھ اس کا دل جو ہے وہ غصے سے وہ بھی بھرا جا رہا ہوگا، دماغ اس کا کھول رہا ہوگا، یہ بیٹھا ہوا دماغ خراب۔ تو یہی کیفیت جو نا ہماری نیکی کرتے ہوئے پیدا ہوتی ہے، نیکی کرتے ہوئے ہماری یہی کیفیت بنتی ہے۔ نیکی ہم کر رہے ہیں ساتھ کوئی نہیں کر رہا، تو ہم دل ہی دل میں وہ کڑتے رہیں گے، بہت خبیث آدمی ہے، میں پڑھ رہا ہوں یہ نہیں پڑھ رہا، میں کر رہا ہوں یہ نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میں چھوٹا سا تھا اپنے ابا جی کے ساتھ، یعنی کہ میرے ابا جی جو ہے ساری رات خود بھی جاگتے تھے، مجھے بھی جگاتے تھے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کے ابا جی کا بھی مدرسہ تھا، تو کہتے ہیں وہاں اور بھی درویش ہوتے تھے، پڑھتے تھے، تو ابا جی نے کسی اور کو نہیں کہتے تھے کہ تم بھی اٹھ کے نماز پڑھو، لیکن مجھے اٹھاتے تھے، مجھے کہتے تھے، وہ باقی بچے لیٹے ہوتے تھے، تو میں کھڑا ہو کے ابا جی کے ساتھ نماز نفل پڑھ رہا تھا، تو نفل پڑھتے پڑھتے ایک دم میرے ذہن میں یہی کیفیت پیدا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، تو کہتا ہے یہی کیفیت میرے دل میں پیدا ہوئی، تو میں نے کہا ابا جی یہ سارے سوئے ہوئے ہیں، ان کو اتنی توفیق نہیں ہے اٹھ کے 2 نفل ہی پڑھ لیں، تو حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ابا جی فرمانے لگے کہ بیٹا تیرا ساری رات ان کی طرح سو جانا یہ زیادہ ثواب رکھتا تھا، یہ جو تو نے ابھی جاگ کے ساری رات عبادت کر کے ان کا پردہ پھاڑ دیا ہے، ان کے خلاف جو تو نے تھوڑی سی یہ بات کی ہے نا، یہ تیرے دل کے اندر جو ہے نا ایسی کیفیت پیدا کر گئی تکبر والی کہ تو نے ان کو حقیر سمجھ لیا ہے، تو میں تیرا سونا ہی بہتر تھا، پھر ان کی طرح تو بھی سویا رہتا، تو نہ اٹھ کے عبادت کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھیں کتنی باریک بینی کے ساتھ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ تربیت فرماتے ہیں، میں تیرا سونا بہتر تھا، تیرے جاگنے سے، تیرے نماز پڑھنے سے تیرا سونا بہتر تھا، میں تو نے عبادت تو کی ہے لیکن تیرے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ یہ سوئے ہوئے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں یہ جو ہے نا تیری ساری نیکی کو ضائع کر گئی، تیرے پاس رات ساری کے جاگنے کی سوائے تھکاوٹ کے کچھ نہیں بچا۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے ہیں، تھکنے والے ہیں، لیکن عمل ضائع ہو گیا۔ اور کر رہے ہیں لوگ عبادت کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ساتھ ساتھ یہ چیز بھی اندر کھٹکتی رہتی ہے ان کو، اور بھی بہت ساری چیزیں جو اعمال کو ضائع کرنے والی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں۔ جیسے ایک چیز اور بتاتا ہوں آپ کو، صرف نشاندہی کرتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں، نیکی کرنا لیکن اپنی من چاہی نیکی کرنا، نیکی کرنا لیکن من چاہی نیکی کرنا، جو مجھے پسند ہے وہ نیکی کرنا۔ دیکھیں خلاصہ عرض کرتا ہوں، سنت پتہ کیا ہے؟ سنت یہ ہے حضور کی محبت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، اور حضور کی محبت میں حضور کی مرضی کے مطابق رب کی عبادت کرنا، حضور کی محبت میں رب کی مرضی کے مطابق اور حضور کی مرضی کے مطابق رب کی عبادت کرنا، یہ سنت کہلاتا ہے۔ اور حضور کی محبت میں اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرنا، حضور کی محبت میں اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا، یہ سنت نہیں کہلاتا، یہ سنت نہیں کہلاتا۔ کام بندہ وہی کرے جو حضور نے فرمایا۔ پھر جو ہے نا یہ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو نیکیوں کو برباد کرنے والی ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔